پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی چھاتی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ تو کریں، اللہ اکبر، لرزے تو صحیح، تھوڑا تصور تو کریں، کہاں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور اس میں سینے اور چھاتی کے ذریعے سے کسی کا الٹا لٹکنا، اللہ اکبر، کیفیت کیا ہوگی، حالات کیا ہوں گے۔ سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا جان، جس کو سینے چھاتی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا، آخر اس کا قصور کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، اس کا عذاب کیا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا، اس کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں۔ املنیر میں ایسا نہیں ہوگا، خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا، مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے، اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنا آپ نے، جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، یعنی افیئر کرتی ہے، محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے، ان کو سینے کے بل اوندا لٹکایا گیا جہنم کے اندر۔ اور سن لو، میرے اللہ کا فرمان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگریلیاں، دنیا کے چند دنوں کی عیش و عشرت، دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں، دنیا کے چند دنوں کا گل کپاڑا، لیکن یاد رکھنا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا جب ختم ہوگی، لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو، افیئر کو، حرام کاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں؟ سینے کے بل چھاتیوں سے ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو اوندا جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا، یا ان عورتوں کو؟ بلکہ آج کل سیریلوں کا تو عنوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ پھر سکتے ہو، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی، انہیں سہیلیاں تانا دیتی ہے، بدھو بن کر نہ جی، دقیانوسی خیال کے ساتھ نہ جی، پرانے خیال کے ساتھ نہ جی، اس لیے کہ یہ دنیا تو موج مستیوں کے لیے ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے، انسان اس کو پھر پا سکتا ہے۔ عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے، عورت کی حیا کا ایک بار سودا ہو جائے، دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائے، سچے نبی نے فرمایا، جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے، اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اللہ اکبر، کل عورتوں کا انداز یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے۔ مگر آج کیا
کیا ہو گیا؟ لعنت ہو سیریلوں پر، لعنت ہو گندی پکچروں پر۔ اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا؟ شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں اللہ اکبر پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہے، اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر اللہ اکبر ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں، اور حفظ تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو۔ وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں، وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی کنکری، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے۔ جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے۔ مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا، خدا نے اس کی قسمت بدل دی۔ اللہ اکبر، جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا، آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں، میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا۔ یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے، جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا، وہ ہماری نہ سنواریں گے۔ ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔